मजदूर इतिहास जिंदाबाद, मजदूर इतिहास जिंदाबाद, जुल्म हो रहा है जिंदाबाद, जुल्म हो रहा है इतिहास जिंदाबाद, मजदूर इतिहास जिंदाबाद, मजदूर इतिहास जिंदाबाद, SHO सिटी असलम तफ्तीशी एहसान जंग रहेगी जब तक जनता तंग रहेगी, जंग रहेगी जब तक। के अंदर लोगों ने पुलिस के खिलाफ एक एहतजाज किया था, जिसके बाद वहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों के खिलाफ जो था मुकदमे का इंदराज किया गया था। आपको लगता है कि आप ये जो हक लेने के लिए आज DSP ऑफिस के बाहर आए हैं, ये जो आप पुलिस के खिलाफ जो नारेबाजी कर रहे हैं मुर्दाबाद के, इसके बाद अगर आपके खिलाफ कोई मुकदमे का इंदराज होता है तो उसके हम सबूत लाएंगे। ये पाकिस्तान में रहते हैं, हम किसी इंडिया वालों से हम मुतालबा नहीं कर रहे हैं, हम अपने एक आला अफसर से मुतालबा कर रहे हैं, DSP हसन अब्दाल से मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे पास रिटर्न सबूत है, हमारे रिटर्न है, मोबाइल में मौजूद है, घर में कापी पड़ी है कि हमारी दरख्वास्त वहाँ मार्क हुई, अभी तक हमें कापी नहीं दे रहे हैं। हम उनसे कोई खाना तो नहीं ले रहे ना, कोई पैसे तो नहीं मांग रहे ना, हम ये उस मुआहदे की कापी चाहिए जो हमारा उनके साथ हुआ है, जो हम अदालत जा सके। यहाँ मतलब ये क्या कर लेंगे, पर्चे बहुत होते रहते हैं, पर्चे लीडरों पर और मजदूरों पर पर्चे होते रहते हैं। हम मजदूर हैं, हम इन मजदूरों का हक लेना जानते हैं, हमारा इनसे कोई झगड़ा तो नहीं है, कोई जातियात तो नहीं है, आला से आला अफसर जानते हैं। इंशाल्लाह इस जिले में कोई अन्य नगरी नहीं है। 80% महकमा सही है, उसमें से 20% महकमे के लोगों ने इस महकमे को बदनाम किया हुआ है। 80% अल्फन मैं कहता हूँ सही है, लेकिन जहाँ एहसान जैसा और इस SHO जैसा आदमी होगा तो यार हमको खैरात मांगने। मैं इस हल्के से MNA का कैंडिडेट भी हूँ और मैंने 10 दफ़ा जाकर नहीं दे रहे हैं दरख्वास्त। अच्छा सिराज खटक साहब, आपसे एक और बात करनी थी। आप कह रहे हैं कि एहसान साहब ने आपसे रिश्वत मांगी है, क्या मुआहदा लेने के लिए आपसे रिश्वत ली गई है? नहीं, हमसे रिश्वत नहीं है, ये उनका अपने उनके साथ मामला है। हम मजदूर वो मैं सबूत दूंगा तो तब बात करूंगा, सबूत के साथ बात करूंगा, बगैर सबूत के कोई। जब मेरे पास सबूत होगा वो आदमी मेरे पास आएंगे, DPO साहब के पास जाएंगे, तो वो तब मैं बताऊंगा कि किसने क्या किया हुआ है। यहाँ बहती गंगा में ये हाथ धो रहे हैं, ये कोई लावारिस नहीं है। मैं देखता हूँ कि ये क्या कितनी ताड़े इसमें साथ जुल्म करते हैं। मैंने इनको फराद पहले से दिया, अभी तक हमारा ये सारे चोर हैं, सारे पैसे जाने वाले हमारे साथ जुल्म हो रहे हैं। हमें किसी से कोई डर नहीं है। इनमें जितनी ताले आजमाल है, एक आदमी बात करे मजदूर के साथ जाती हुए। हमारा सर SHO करप्ट है, राशि है, रिश्वतखोर है। जितने डाके हो रहे हैं सिटी हसन अब्दाल आप लोग पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हो, आपके साथ यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। ये बताइएगा ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं और पुलिस के खिलाफ ये नारेबाजी क्यों कर रहे हैं आप लोग? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि मरगला टेक्सटाइल मिल आज 4-5 महीने से बंद हो चुकी है और हमने मैडम AC असिस्टेंट कमिश्नर ने हमारे साथ बहुत अच्छा रवैया रखा, बहुत ही तावन किया, जो उनके अंडर में नहीं आता, लेकिन उन्होंने हमारा साथ दिया। और उसके बावजूद हमने जब हमारा एक गेट पे धरना था, SHO आया, SHO ने कहा आप धरना ख़त्म करें, लेकिन हमारे इंतज़ामिया से मुज़ाकरात हुए हैं, हमारी रिटर्न लिखत पड़ी हुई है, उस पे हमारे मजदूरों के मेरे भी अंगूठे लगे हैं। हम 10 दिन हो गए SHO को कहते हैं, वो उनसे पैसे खाते हैं दोनों, एहसान और SHO। 10 दफ़ा मैं गया हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ लेबर विंग का। आपने एक लफ्ज़ नाम लिया है एहसान तफ्तीशी, उसके खिलाफ मेरे उससे भी यहाँ पर कोई एक आदमी नहीं है, लेकिन मैं सबूत दूंगा 20 तारीख के बाद इंशाल्लाह। मैं आपको कहने 2-2 लाख रुपए रिश्वत लोगों से लिए, मैं साबित करूँगा ना। यहाँ भी लोग डरते हैं, हमें डर नहीं है इनका, जितना जोर लगाते हैं लगा लें। अभी हम आए हैं DSP के साहब अपनी फरियाद
لے کے کہ ہمارے ساتھ جو انہوں نے معاہدے کیا ہے اس دن اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے ڈپٹی صاحب کو درخواست مار کی ہے اور ڈپٹی صاحب نے ایسے چوک ہو گئی ہے. ہم روز جاتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں لیکن انہوں نے ابھی تک ہمارا ایک جائز مطالبہ ہے کہ ہمیں اس جو ہمارا معاہدہ مل والوں کے ساتھ ہوا ہے ان کی ہمیں کاپی دی جائے. وہ نہیں دے رہے ہیں. کیوں؟ کہ ان کے جیبیں گرم ہو رہے ہیں. اور یہ میں شہر حسن ابدا کے خدا کی قسم الفن قرآن کہتا ہوں کہ یہاں جتنے ڈاکے پڑ رہے ہیں اس میں یہ سٹی کے چند سارے نہیں چند لوگ انہوں ان کے ساتھ شامل ہیں. اور خدا کی قسم اگر یہ چاہتے ہمارا مطالبہ ہے کہ ڈی ایس پی صاحب آئیں اور ہماری یہ بات سنیں. یہ میں آر پی او صاحب کے پاس بھی جاؤں گا, ان لوگوں کو لے کے جاؤں گا اور میں ڈی پی او صاحب کے پاس لے کے جاؤں گا. ان کا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ غریب مزدور لاوارث ہیں. یہ لاوارث نہیں ہے. ہمارا ایک جائز مطالبہ ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ معاہدہ انہوں نے کیا, کل بھی میں نے اس کو کہا تھا, کہتے ہیں آج آ جاؤ کل آ جاؤ. یار وہ کاغذ تو آپ کے ساتھ نہیں پھر رہا نا, وہ تو دفتر میں پڑے ہیں نا. لیکن یہ دلچسپی نہیں رکھ رہے ہیں. ہم ایس ایچ او کو یہ وارننگ دیتے ہیں کہ یہ خالی میں مل کے مزدور, کل میں مسجدوں میں اعلان بھی کراؤں گا, جی ٹی روڈ پہ بھی جاؤں گا, لیکن اس سے پہلے کہ ہمارا جو معاہدہ ہوا ہے وہ اس کی کاپی ہمیں دی جائے تاکہ ہم عدالتی کارروائی کریں. یہ بتاؤ کہ یہ جو معاہدے کی کاپی جو آپ کو پولیس والے معاہدے کے اندر آپ کا اور مل انتظامیہ کا کیا معاہدہ ہوا ہے کہ اس کو پولیس آپ سے چھپا رہی ہے یا آپ کو نہیں دے رہی, یہ بھی تھوڑا سا بتائیے گا. معاہدہ سر یہ ہوا تھا کہ ابھی کون سی تاریخ تھی؟ 17 تاریخ کو ہمارا فیصلہ ہوا. ہمارا 17 تاریخ کو فیصلہ ہوا تھا کہ 15 دن. میں نے کہا 15 دن نہیں, ہم آپ کو 17 دن دیتے ہیں ہمیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں پیسے بھی میں نے کہا کہ ہمیں تھانے میں ملنے چاہیے. یہ اسلام آباد لوگوں کو بلاتے ہیں جس کا لاکھ روپے بنتا ہے اس کو 60,000 روپے دیتے ہیں اور 40,000 کاٹ دیتے ہیں. تو ہم نے ان کو یہ کہا کہ مہربانی کر کے جو ہمارا معاہدہ ہے اس کی کاپی دیں, ہم عدالت بھی جائیں. ابھی ہم گیٹ پہ انشاءاللہ دھرنا بھی یہ مزدور دیں گے ان کا, جب تک ان کو وہ مشینری نکال کے بیچ رہے ہیں. مزدور کس سے؟ یہ درختوں سے پیسے لے گا, پھر ہر محکمہ اپنے اپنے جگہ پر اپنے جیبیں گرم کر رہے ہیں. غریبوں کا کوئی نہیں ہے. پہلے ملک کا کیا حال ہے؟ ابھی ہمارا یہ جائز مطالبہ ہے. ابھی ہم ڈی ایس پی صاحب کے پاس آئے ہیں کہ ڈی ایس پی صاحب ہمارا یہ مطالبہ ہے. ڈی ایس پی صاحب اچھا انسان ہے, شریف انسان ہے. انہوں نے بھی 2 دفعہ ان کو درخواست مار کی ہے کہ مہربانی ان کو کاپی دے جو ہمارا معاہدہ وہ نہیں دے رہے ہیں. ان کو یہ بھی ان کو پتہ ہے کیوں نہیں دے رہے. ابھی کہتے ہیں یہاں سے انہوں نے پیسے لے رہے ہیں, 20 آدمیوں نے لے رہی ہے. یار 150 نے لیے تو ان کے تھے تو لیے نا, جن کے رہتے ہیں ان کو دیں. آپ کسی کو پیسے آپ کے بقایا جاتے ہیں کہ نہیں ہے؟ یہ ہمارے ساتھ ظلم کرتے ہیں. بس یہ بتاؤ کہ اس میں ایس ایچ او صاحب جو ایس ایچ او سٹی ہے وہ اس معاہدے کی کاپی کو آپ کی ان کے ساتھ کوئی بات ہوئی ہے کہ وہ معاہدے کی جو کاپی ہے آپ کو نہیں دے رہے ہیں؟ اور یہ جو آپ نے دوسرا نام لیا ہے احسان صاحب, ان کے ساتھ جب بات ہوئی ہے تو اس کے بعد انہوں نے کس حوالے سے آپ کو وہاں سے جو ہے نا بھیجا ہے کہ کاپی نہیں ہے, یا کون سا بہانہ کیا آپ کے ساتھ؟ اس دن فتح پنڈی کیب گیا تھا احسان, اس کے بہت لوگ یہاں ڈسے ہیں, بہت ڈسے ہیں. لیکن سامنے جو آئیں گے میں ڈی ایس پی صاحب کے پاس لے کے آؤں گا ان کو جن سے اس نے پیسے لیے ہیں. میں ڈی ایس پی صاحب اور ڈی پی او صاحب کو آر پی او تک میں جاؤں گا. مجھے کوئی ان سے کوئی ڈر نہیں ہے کہ یہ وہ کر دیں, جو انہوں نے سانپ نکالنا ہے نکال لیں. میں ڈی ایس پی صاحب کے دفتر ابھی یہ مزدور فریاد لے کے آئے ہیں کہ ڈی ایس پی صاحب انصاف دیا جائے ان مزدوروں کو. ہمارا کوئی لڑائی تو نہیں کر رہی ہے, ہمارا قانوناً ہم گیٹ پر بیٹھیں گے اور مزدور کو ان کا حق ملے گا. وہ انتظامیہ سے صاف بات ہے, مل انتظامیہ سے ملے ہوئے ہیں. جو کتنی بار آپ نے پولیس والوں کو کہا ہے کہ یہ معاہدے کی کاپی ہمیں دیں؟ سر میرے پاس یہ موبائل میں ریٹرن اے سی صاحب نے مار کی ہے ڈی ایس پی صاحب کو. میرے پاس کاپی گھر میں بھی پڑی ہے اور موبائل میں بھی میرے پاس موجود ہے. جو یہ ہمیں ابھی کاپی نہیں دے رہے جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے مزدوروں کو. یہ غریب کوئی تلگنگ سے آیا ہے, کوئی بکھر سے آیا ہے, کوئی میاں والی سے آیا ہے, کوئی لاہور سے آیا ہے. کون غریب ہے؟ اتنے ان کے پیسے نہیں بنتے جتنے ان غریبوں نے کرایہ لگا لیا. کبھی آپ ڈی ایس پی آفس کے باہر ہو, یہاں پر آپ دھرنا دو گے, احتجاج کرو گے, اور اگر یہ بھی آپ کا اس مطالبے کو پورا نہیں کر پاتے ہیں تو اگلا رائے عمل آپ کا کیا ہوگا؟ ہم روڈ بھی بند کرنا اس آپشن میں شامل ہے, لیکن پہلے وہ بعد میں ہوگا. ہم گیٹ پہ دھرنے بھی دیں گے اور یہاں پر مزدور بہت ہی پریشان ہیں. وہ کہتے ہیں ہم اپنے آپ پر تیل بھی چھڑکتے ہیں, جانا بھی نہیں چاہتا ہے بھئی, ہم ادھر مریں گے. جب اس چو میں اتنی تڑ نہیں تھی, وہ اس معاہدے پہ پاسداری نہیں کر سکتے, تو پھر گیٹ پر ہمارے ٹینٹ کیوں اس نے. یہ مزدور